بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام شرکاء کا اپنی طرف سے ادارہ الرشاد دارالافتاء سیالکوٹ کی مکمل ٹیم کی طرف سے تمام احباب کو الرشاد قربانی کورس میں شرکت کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب کو اخلاص صحیح نیت کے ساتھ کورس سننے کی، سمجھنے کی، اسی کے مطابق عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی آج الرشاد قربانی کورس کا پہلا سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ فائل آپ کو مل چکی ہے، فائل سامنے فرمائیں، فائل کو سامنے رکھتے ہوئے سبق کو سماعت فرمائیں، مکمل توجہ کے ساتھ سبق کو سماعت فرمائیں اور سبق سننے کے بعد اس کا خلاصہ بھی تحریر فرمائیں۔ اس سبق کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی آراء سے بھی لازمی طور پر مطلع فرمائیے۔ تو بہرحال آج کے ہمارے پہلے سبق کا عنوان سلائیڈ نمبر 2 پہ موجود ہے۔ تمام احباب سلائیڈ نمبر 2 فائل کی وہ سامنے فرمائیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و احکام، اور نمبر 2 قربانی کی اہمیت و فضیلت۔ پہلا عنوان عشرہ ذی الحجہ۔ عشرہ اس سے مراد 10 دن، عشرہ 10 دنوں کو کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جو 12واں مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یعنی ذی الحجہ ایک مہینے کا نام ہے جو اسلامی کیلنڈر کا آخری اور 12واں مہینہ ہے، جو کہ کل یا پرسوں سٹارٹ ہونے والا ہے۔ آج دن کو 28 تاریخ تھی اور رات کو ابھی 29 شروع ہو چکی ہے، تو کل کی جو تاریخ ہے وہ 29 کی ہے۔ پرسوں سے یا ترسوں سے انشاءاللہ العزیز ذی الحجہ کی ابتدا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے 12واں، اس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے بارے میں جو فضائل آئے ہیں ہم ان پر بات کریں گے، اور پھر ان 10 دنوں میں جو احکامات ہیں جو ہم نے کرنا ہے، جن سے رکنا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا عنوان ہوگا ہمارا قربانی کی اہمیت اور فضیلت پر۔ تو یہ تھا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ۔ اب ہم بات کریں گے اس سبق کی تفصیل پر اگلے کلپ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی احباب، تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ پہلا عنوان تھا عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و احکام۔ چونکہ ہمارا سبق پہلے ریکارڈ تھا، اب لیٹ ہو رہے ہیں زیادہ، تو اس لیے بہت مختصر آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ پہلا عنوان جو ہمارا ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل، یہ جو 10 دن ہیں، یہ کل یا پرسوں سے سٹارٹ ہونے والا اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، اس کے پہلے 10 دنوں کو جو فضیلت حاصل ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور ان دنوں کو ایک خاص اعمال کے ساتھ گزارنے کے یہ لائق اور مناسب ہے، چونکہ بہت سارے لوگ تو اس کی فضیلت سے بالکل ناواقف ہیں، جو واقف ہیں وہ غفلت سے گزارتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت قیمتی دن ہے، جیسا کہ ہمیں فضائل سن کر کے اس سے اندازہ ہوگا، لہذا ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں، یعنی صدقہ جاریہ بنے۔ پہلی فضیلت جس کا تذکرہ ہے کہ اشہر حرم میں سے ہے۔ اشہر، یہ شہر ان کی جمع ہے، مراد بمعنی مہینے،
حرم عزت اور احترام والے، یعنی عزت اور احترام والے مہینے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے ہاں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں اور ان میں 4 مہینے عزت والے ہیں۔ ہے تو باقی بھی عزت اور احترام والے، یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کی عزت اور احترام نہیں کرنی، ان کا کرنا نہیں، بلکہ وہ بھی عزت اور احترام والے ہیں، لیکن ان میں سے یہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ ذی-قعدہ جو گزر رہا ہے، تقریباً گزر گیا، آج اس کی 29 تاریخ ہے، شروع ہو گئی، یعنی 29، کل 29 ہوگی۔ اور اس کے بعد 12واں مہینہ ذی الحجہ، اور اس کے بعد پہلا مہینہ اسلامی سال کا محرم۔ یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ یہ ذی القعدہ سے پہلے آتا ہے شوال، جس کی یکم کو عید الفطر ہوتی ہے، اس سے پہلے آتا ہے رمضان، شوال کو بھی چھوڑ دیجئے، رمضان کو بھی چھوڑ دیجئے، رمضان سے پہلے آتا ہے شعبان، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، شعبان سے پہلے آتا ہے رجب جو اسلامی سال کا 7واں ماہ ہے، تو رجب 7واں ماہ، پہلا ماہ جو اشہر حرام عزت والے مہینوں میں سے ہے، اور اس کے بعد 11واں ماہ، پھر 12واں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور پہلا محرم، یہ 4 مہینے۔ تو چونکہ یہ 10 دن بھی ذی الحجہ کا حصہ ہیں، اور ذی الحجہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی ان مہینوں میں سے ہے جس کو عزت دی گئی ہے، تو پہلی فضیلت اس کی یہ ہوئی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نیک اعمال نیک اعمال جتنا ثواب نیک اعمال کا ان ایام کے اندر ہے، اتنا کسی ایام کے اندر بھی اتنا ثواب نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ان ایام کا کیا ہوا عمل پسندیدہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ، جس طرح کہ دلیل میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے بخاری شریف کی، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ نیک عمل وہ 10 یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس کے اندر کیا ہوا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جہاد بھی نہیں، ہاں ایسا مجاہد کہ جو تمام کا تمام مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلے اور جان بھی قربان کر دے، مال بھی جان بھی، شہید ہو جائے، تو اس کی جو شہادت والا اور سارا مال خرچ کرنے والا عمل ہے، وہ ان 10 دنوں کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل، بڑے سے بڑا عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کے اللہ کے ہاں برابر، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان 10 دنوں کا عمل کیا ہوا اللہ کو کتنا محبوب ہے، کہ جہاد بھی اتنا محبوب نہیں ہے، اللہ کی کتنی مشقت والا کام ہے، تو اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے۔ اس طرح سال بھر کے دنوں میں یہ سب سے زیادہ ایام جو ہیں یہ خوبصورت دن ہیں، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ کے ہاں عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی یہ دن بھی سب سے زیادہ بہترین دن ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے یہ تمام دنوں سے بہتر ہیں، تمام دنوں سے بہتر ہیں۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ اگلی جو وہ ہے فضیلت، انتہائی اہم فضیلت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اس میں روزے رکھو، ایک دن کا روزہ عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے ان میں روزہ رکھو، ان میں ایک دن کا روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کریں۔ اور ایک روایت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس کے دن کو روزہ رکھو اور اس کی رات کو عبادت کرو۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ رات کی عبادت شب قدر کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ کریں، شب قدر کی رات، ایک گھڑی کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی 83 سال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ دن کتنے زبردست ہیں کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کو، اور راتیں کتنی فضیلت والی ہیں کہ ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 10 شب قدر ہمیں مل رہی ہیں۔ جی، بہرحال اس طرح یوم عرفہ کی فضیلت جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ یوم عرفہ کیا ہے؟ یوم عرفہ
یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، اس کی جو 9 تاریخ ہوگی، 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، چونکہ اس دن میں خوش قسمت حاجی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، جو حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے اور فرض رکن ہے، اس کو وہ ادا کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس دن کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھیں کہ تمام مہینوں کو فضیلت ہے، لیکن ان 4 مہینوں کو سب سے زیادہ ہے، یعنی ذی الحجہ کو ان مہینوں تمام مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اس ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کو تمام دنوں سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ پھر ان 10 دنوں میں جو 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے یوم عرفہ، اس کو باقی تمام ایام سے کیا ہے، فضیلت حاصل ہے۔ تو اس طرح کرتے اگر ہم سمجھتے جائیں تو کتنی زیادہ فضیلت اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہوگی۔ جی پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ جو 9 ذی الحجہ ہے یعنی یوم عرفہ، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس ایک دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیں گے۔ یعنی یکم سے لے کر کے 8 ذی الحجہ تک ہر روزے کے جو ثواب ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے کہ فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن ان سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ فضل ہے، لہذا ہم روزوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام فرمائیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ شب عید کی فضیلت، عیدین کی راتوں کی یاد رکھیے بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے ان میں عبادت کی زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت والے دن جب سب کے دل پریشانی سے مردہ ہو جائیں گے، اس دن اس آدمی کا دل مردہ نہیں ہوگا جس نے عیدین کی راتوں کو کیا کی ہوگی، اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے 5 راتیں زندہ رکھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 8 ذی الحجہ کی رات اور عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، بقرہ عید کی رات یعنی 10 ذی الحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ 5 راتیں ہیں، جس نے ان کو زندہ رکھا تو حضرت معاذ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس پر جنت کو واجب قرار دے دے گا۔ تو آپ اندازہ کریں ان ایام کی فضیلت ہمارے سامنے آئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان ایام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلا عنوان جو تھا اس کا دوسرا حصہ یعنی عشرہ ذی الحجہ کے فضائل ہمارے سامنے آ گئے۔ اب ہم بات کریں گے احکامات پر کہ ہم نے ان دنوں میں کیا کرنا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں۔ جی تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کثرت عبادت، چونکہ جتنا فضائل ہمارے سامنے آئے ہمیں معلوم ہو گیا کہ کتنی فضیلت والے ایام ہیں، لہذا اس میں کیا کیا جائے، کثرت سے عبادت کی جائے، کم از کم احباب ہم 5 وقت کی نماز کو ہم بالکل قضا نہ ہونے دیں، اپنے وقت کے اوپر ہم پوری اس کے ساتھ خوش اور خضوع کے ساتھ فرائض کو پورا کریں، فرائض میں بالکل کوتاہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں، اس کے بعد جو ہے مالی عبادت ہو، چاہے صدقہ ہے، خیرات ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ ہم کم از کم ان 10 دنوں میں ہم اپنی عادت بنائیں کہ کم از کم ہم کیا کریں گے، تھوڑا ہم ان ایام کے اندر صدقہ کریں گے روزانہ، چاہے 10 روپے کیوں نہ ہوں، 20 روپے اپنی استطاعت کے مطابق 10-20 روزانہ ہم اپنے صدقے کی عادت بنائیں، چونکہ یہ بہت قیمتی ایام ہے۔ اور اس طرح اس کے علاوہ دیگر عبادات ہیں، نماز ہے، ذکر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور
اگر کوئی عبادات ہیں تو ان کے اندر ہم کیا کریں، کثرت کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ذکر، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت فضیلت والے ایام ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے لہذا اس میں کثرت سے کیا کرو، تحلیل اور تکبیر کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، اس کی کثرت کرو، یعنی ذکر کی کثرت کی جائے، لا الہ الا اللہ کی اس میں کثرت ہو، اس میں اسی طرح اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی ذکر جو بھی اللہ کا ذکر ہے اس میں کیا کیا جائے، بہت زیادہ کثرت کی جائے، چلتے پھرتے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے سب سے اہم چیز جو ہے، اگر ہم عبادت کی کثرت کریں یا نہ کریں، فرائض تو پورے کرنے ہم نے، وہ تو اس کی تو چھوٹ نہیں ہے، نوافل کریں یا نہ کریں، لیکن کم از کم کیا کریں، ہم گناہوں سے لازمی اجتناب کریں، گناہوں سے لازمی طور پر اجتناب ہونا چاہیے۔ موبائل کا استعمال بے مقصد نہ ہو، اور فضول فیس بک وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پر فضول وقت نہ ضائع کیا جائے، اسی طرح کوئی میوزک ہے یا فلم وغیرہ ہے یا اس طرح کوئی بھی اپنی ایکٹیویٹی نہ رکھی جائے کہ جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے، چونکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن ایام کی فضیلت اللہ کے ہاں زیادہ ہے اس میں اگر کوئی ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اگر ہم گناہ کریں گے تو گناہ بھی زیادہ ہوگا، اس لیے ہم جان بوجھ کر اپنے اوپر ظلم نہیں کریں، لہذا ان ایام کی حفاظت کریں، گناہوں سے بچنے کی مکمل طور پر کوشش کریں، پھر اللہ سے دعا بھی کریں گے، اللہ جس طرح ان ایام کے اندر تو نے گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے، اللہ پورا سال ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر یہ ہے کہ روزہ رکھیں، روزے جس طرح پہلے عرض کیا جا چکا کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر ثواب ہے، تو کچھ نہ کچھ تو، چونکہ گرمی کا موسم ہے، ظاہری بات ہے بڑا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل ہے، لیکن جب انسان پختہ ارادہ کسی کام کے کرنے کا کر لیتا ہے تو وہ انسان وہ کام کر ہی لیتا ہے۔ ہمارے لوگ بعض مزدوری کرتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، کتنا مشکل کام ہے لیکن وہ کر لیتے ہیں، چونکہ ان کا ارادہ ہوتا ہے، پختہ ارادہ ہوتا ہے، عزم مصمم ہوتا ہے، تو اگر ہم عزم مصمم کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گی، تو اللہ سے دعا بھی مانگے توفیق کی، اور یہ ہے کہ روزوں کا اہتمام بھی کریں۔ اور خاص طور پر جو عرض کیا تھا کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا، کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف۔ اس کے بعد یہ کہ تکبیرات تشریق، آپ جانتے ہیں ہر سال الحمدللہ ہم جب عید کا موقع ہوتا ہے تو 9 ذی الحجہ کی صبح سے، فجر سے ہم شروع کرتے ہیں، 9 تاریخ کی فجر کے بعد تکبیرات کہتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آخر اسباق میں انشاءاللہ اس کے، چونکہ اس کا تعلق بالکل آخر سے ہے تو آخر میں لازمی طور پر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ وضاحت کی جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ تکبیرات ہر نماز کے بعد ہر مرد اور عورت نے پڑھنی ہوتی ہے، ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، مرد تھوڑی اونچی آواز سے پڑھے گا اور عورت آہستہ آواز سے، واجب ہے سب کے لیے۔ اس کے مزید احکام انشاءاللہ بعد میں عرض کر دیے جائیں گے، تو چونکہ یہ بھی انہی ایام کا عمل ہے اس لیے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بڑا ایک عام اہم بھی ہے، مشہور بھی ہے، کہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جب جس آدمی نے یہ جو یکم ذی الحجہ کے بعد کیا جی ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، کیا کرنا ہے، تو اس حوالے سے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اس نے قربانی ادا کرنی ہے، تو ایسے شخص کے لیے مستحب ہے، کوئی واجب فرض ضروری نہیں ہے، سنت بھی نہیں، بلکہ مستحب ہے کہ وہ کیا کرے، یکم ذی الحجہ سے لے کر کے قربانی ہونے تک نہ تو بال کٹوائے نہ ناخن کٹوائے، وہ بالکل حاجیوں کی طرح کی مشابہت اختیار کرے، یہ بڑی ثواب کی چیز ہے۔ تو لیکن یہ ضروری نہیں، یہ جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، اور جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے تو مستحب بھی نہیں ہے۔ بہتر ہے اگر کوئی آدمی ایسی مشابہت اختیار کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اجازت ہے ہر ایک کو، کسی پر واجب اور ضروری نہیں ہے، اس کو خوب سمجھ لیں آپ۔ البتہ یہ ہے، بہتر یہی ہے کہ اب کل 29 تاریخ ہے تو ہم ساری تیاری کر لیں، اپنے ناخن بال وغیرہ کٹوا لیں، تاکہ پھر ہم اتنے دن ہم آرام کے ساتھ گزار سکیں، اور پھر قربانی ہو جانے کے بعد ہی ہم سارے یہ کام کریں۔ جی، تو یہ تھے چند احکام جن کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عبادت کی بھی ان ایام کے اندر کثرت کی، ذکر کی، اور گناہوں سے اجتناب کی، روزے کی، تکبیرات، تمام ایام کی، تمام اعمال کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم ابھی بات کریں گے قربانی کی فضیلت اور اہمیت پر،
جس کے لیے ہم نے کورس رکھا ہے وہ ہم قربانی کا عمل ہے، چونکہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور خوبصورت ترین احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ان خوبصورت ترین احکامات میں سے ایک بہت ہی خوبصورت ترین عمل وہ ہے قربانی کا۔ اللہ نے اس کی بھی بہت سارے صاحب استطاعت لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ان کی اللہ رب العزت ان کی قربانی کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو صحیح، عمدہ اور جو شریعت کے مطابق ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم ان مسائل کو سیکھیں گے۔ تو یہ کورس اس لیے رکھا گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن بغیر سیکھے کرتے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے خرابیاں، کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ عمل درست، بس اوقات تو عمل ہی درست نہیں ہوتا، اور بس اوقات عمل تو درست ہو جاتا ہے لیکن جو جتنا ثواب انسان کو ہونا چاہیے اتنا ثواب نہیں ہو پاتا۔ کس لیے؟ انسان کے اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اور یہ تھوڑی سی غفلت اور سستی ہے کہ سیکھا نہیں ہے، حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں قربانی کے موٹے موٹے چند مسائل ہیں، ہم کسی سے سیکھ سکتے ہیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے اپنی مساجد میں اپنے اپنے ائمہ سے گزارش کریں کہ آپ وقت نکال کر کے ہمیں مسائل بتلا دیں، اور چونکہ اکثر علماء خطباء بتلاتے ہی رہتے ہیں، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو البتہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ اور اب اس سے اور کیا آسانی ہو سکتی ہے کہ الحمدللہ آن لائن کورس ہو رہے ہیں، کہیں کسی کے پاس جانے کی بھی زحمت نہیں، صرف گھر بیٹھے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا علم وہ پاس پہنچ رہا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ سیکھیں تو یہ تو بالکل ہی اچھی بات نہیں، مناسب بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اب ہم بات کریں گے قربانی کی فضیلت اور اہمیت پر۔ سب پہلے بات کریں گے اہمیت پر کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں قربانی کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت والی یہی بات ہے۔ جس طرح کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو قربانی کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، یہ سب سے زیادہ اہمیت والی بات ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کر کے اس کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے کہ یہ کتنا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بعد جب سے قربانی ہوئی تو واجب ہوئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال بھی قربانی ترک نہیں کی ہے، آپ نے ہر سال قربانی کی ہے، امت کو ترغیب دی ہے، بلکہ امت کی طرف سے بھی کی ہے۔ تو اس لیے بہرحال اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان ایام میں کوئی اور عمل بہتر نہیں ہے، یعنی ان 10 دنوں میں جو ہم اعمال کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو محبوب عمل اللہ کے ہیں وہ قربانی ہے۔ اس سے بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں کتنا یہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے قربانی، کتنی اس کی اہمیت ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اولا تو عقائد اور نظریات کے اعتبار سے قربانی کو درست نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جانوروں کا ضیاع ہے، جانور بھی ضائع کر رہے ہیں، ان کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، تو یہی آپ مال جو ہے وہ اتنے مہنگے مہنگے جانور خرید رہے ہیں، یہی مال آپ غریبوں کو دے دیں، ان کی غربت دور ہو جائے گی، ان کے مکان بن جائیں گے۔ اس پر انشاءاللہ آخر میں بات ہوگی، ضمن یہاں پر میں بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ تو عقیدتاً اور نظریہ ان کا اس کا یہ ہے کہ قربانی کرنا کوئی درست عمل نہیں ہے، اپنے نظریات کو درست رکھے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس سے غربت نہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ ہم غریبوں کا سہارا بن جائے، تو اگر تھوڑا سا اس کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ غربا کا ہی سہارا ہے، غربا کو کھانے کے لیے گوشت ملتا ہے۔ جب آپ جانور خریدتے ہیں، آپ چارہ لیتے ہیں، چارہ عام طور پر لوگ وہ اگاتے ہیں، ان کا روزگار چلتا ہے، پھر آپ مزدور خادم رکھتے ہیں، ان کا روزگار چلتا ہے، پھر آپ جو قصاب وہ کرواتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، البتہ چونکہ ابھی وقت ہمارا لیٹ ہو چکا پہلے ہی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کو ان ایام میں قربانی کے سوا یعنی قربانی سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے، اس لیے یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ قربانی نہ کرنے پر بڑی سخت وعید فرمائی کہ جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص وسعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو۔ اب اندازہ کریں کتنا اہم ترین عمل ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اب ہم دیکھتے ہیں قربانی کے فضائل،
قربانی کا عمل بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، جس طرح کہ پہلے بھی عرض کیا ہے اہمیت میں، کہ جب اللہ نے کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تو یہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 2، باقی یہ ہے کہ سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو کہ جد امجد ہیں، ان کی ایک سنت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو ہی انبیاء کو ہمارے سامنے بطور نمونے کا رکھا ہے۔ ایک اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور نمونے کا رکھا ہے، یہ انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت ہے، تو اس لیے یہ ان کی سنت ہے۔ تو اتنی بڑی عظیم شخصیت کی جو سنت ادا کرنا، یہ واقعتاً ہمارے لیے بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ قربانی کرو، تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں اللہ ایک نیکی عطا کرے گا۔ اب جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں وہ ہم گن ہی نہیں سکتے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ بعض جانور کے جسم پر تو بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے۔ فرمایا ہر اون کے ایک ذرے کے بدلے میں بھی کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت میں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ جو ریشہ ہے، اس کے ریشے ہوتے ہیں نا، بال نہیں اس کو کہا جاتا ہے، ریشہ ہے، تو ہر ریشے کے بدلے میں تمہیں اللہ کیا کرے گا؟ ایک نیکی عطا کرے گا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ قربانی کرنے والا، جب آدمی قربانی کرنے والا جب جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے، تو اس کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ پل صراط پر سواری، یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، یہ پل صراط کے اوپر ہمارے سواری کا باعث بنیں گے، ہمیں اس سے کیا کریں گے؟ یہ پل صراط سے پار کروائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پل صراط کتنا خطرناک، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جہنم کے اوپر یہ پل ہے، اور جب آدمی یہاں سے گزرے گا تو بد نصیب، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ کٹ کر جہنم کے اندر گریں گے۔ تو اس وقت اگر کوئی ہمارے سواری بنے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اور کتنا یہ بڑا عمل ہے، اور کتنی ہمیں اس وقت خوشی ہوگی جو اس موقع پر ہماری سواری بنے۔ تو وہ کون سی سواری بن سکتی ہے؟ وہ قربانی کا جانور۔ تو یہ ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بہترین جانور ذبح کرنے چاہیے، اس میں کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کون سا ایسا جانور ہے کہ جس میں حصہ کم پڑ رہا ہے اس میں حصہ ڈالیں، کون سی ایسے ادارہ ہے جو کم حصے پر قربانی کروا رہے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے، یا کوئی مریل سا یا کمزور سا جانور دیکھا جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہترین جانور خود پال کر کے، یا چند دن پہلے خود اس کی خدمت کر کے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ جی، پھر بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کا جب جو جانور ہے ہم لیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس کا خون، اس کا گوبر، اس کی ہڈیاں، یہ تمام کی تمام ہمارے نامہ اعمال کے اندر اللہ تولے گا، ہمارے نامہ اعمال کے اندر رکھی جائیں گی، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اب اندازہ کریں کتنی فضیلت کی بات ہے، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو ہمارے لیے چند فضائل تھے، وقت بہت مختصر ہے، وقت ہو رہا نماز کا، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان کی خوب اچھے طریقے سے ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی جیسا عظیم عمل جو ہے اللہ رب العزت یہ ادا کرنے کی، اور خوش دلی سے اور بہترین قسم کے جانور کے ذریعے سے اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔